اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری سفر حج کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اور اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی-القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں میں کنگھا کیا اور تیل لگایا۔ مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا کی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا کی۔ روایات کے مطابق اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، اور ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اس وقت اونٹوں پر سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ اس وقت احرام میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ جس میں نہ ریاکاری اور نہ دھوکہ ہو، اور نہ کوئی ظاہر داری ہو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حکم دیں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ تلبی کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتاوی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور رات وہیں قیام کیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور باب عبد المناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب سلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہی آتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور اس گھر کی عزت اور دبدبے میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا اور 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود سے کی، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طواف کے پہلے 4 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتاری سے 4 چکر لگائے، اور باقی 3 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور چہرہ مبارک پر پھیرا۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی جانب گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعار میں سے ہیں۔ حضور نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 3 چکروں میں تیز تیز چلے اور پھر باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندوں کی مدد کی، اور اس نے تنہا متحد لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعی کے بعد ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیا جن کے ساتھ قربانی کے جانور موجود نہیں تھے، اور جن کے پاس جانور موجود تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو نہ کھولیں۔
پھر 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے لیے روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے سے قبل ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں۔ رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں گزاری جو جمعہ کی رات تھی، اور فجر کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں ہی ادا فرمائی۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبا بنایا جائے۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبے میں ہی ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، لوگوں میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد اس جگہ پہ میں تم سے دوبارہ ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں سنو، تمہارا خون، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر قابل احترام ہیں، جس طرح تمہارے لیے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد عنقریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال سے متعلق سوال کرے گا، اور میں ہر عمل سے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ کسی کے پاس کسی کی امانت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی نہ کسی پر تھا ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سود ساقط کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے جو قتل کا مقدمہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے۔ لوگوں سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے اور اب اس سرزمین پر کبھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں سنو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، انہیں تم نے اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سنو، میں نے ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، مگر ہاں اس وقت کہ جب وہ خوشی سے دے۔ اپنے آپ پر کسی حالت میں بھی ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ لوگوں نے جواب دیا، یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی اور پھر نماز ادا کی گئی، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نماز قصر کے ساتھ ادا کی گئی۔ دونوں نمازوں میں اذان ایک ہی تھی مگر تکبیریں الگ الگ کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت ادا کی گئیں۔ مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری، اور اس عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ یہ کنکریاں مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے جاتے،
اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارا مال، تمہاری عزت و ناموس تمہارے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس سال کی حرمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں مت پڑ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد مجھے دوبارہ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 3 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں قربانی کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے 63 اونٹ قربان کیے۔ یہ تمام جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور ذبح فرمایا۔ قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا اور سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا۔ یہ طواف حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم نوش فرمایا اور پھر آپ منی واپس تشریف لے گئے۔ منی قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ لوگو، اپنے وطن لوٹنے سے قبل بیت اللہ کا طواف کر لو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔